پہلی نشست جو ہماری زنا کے متعلق ہوئی تھی اس میں ہم نے زنا کے بارے میں بتایا تھا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور زنا صرف مرد یا عورت کے باہمی تعلقات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو زنا تک لے کر جائے اس کو زنا کہتے ہیں۔ ہم نے اس زنا کے عذاب کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ قرآن و حدیث میں زنا کرنے پر کیا عذاب اور کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ آج ہم اس کے ذرا دوسرے پہلو پر بات کریں گے۔ زنا کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، چہروں سے رونق ختم ہو جاتی ہے اور روزی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں تقریباً ہر بندہ ہی یہ گلہ شکوہ کرتا ہے کہ روزی میں برکت ختم ہو گئی۔ تو روزی میں کیسے برکتیں رہیں گی جب ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ اب ہم غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ دیکھیں، المیہ یہ ہے کہ پہلے جب گناہ کیا جاتا تھا تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن اب ہمارے ہاں ایسا ماحول بن گیا ہے یا ہماری تربیت اس طرح کی جا رہی ہے، خصوصی طور پر میڈیا کے ذریعے۔ اب کون کر رہا ہے یہ اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میڈیا آج ہر بندے کے گھر میں میڈیا ہے اور اس کی پہنچ وہاں تک ہے، ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے۔ اب اس میڈیا کے ذریعے ہماری تربیت اس طرح کر دی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ موجودہ نسل اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ شاید اب ہمارے ہاں کچھ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، زنا کو یا بدنگاہی کو، فحاشی اور یعنی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے ہاں تربیت ہی ایسی کی جا رہی ہے۔ اور وہ جو ہے ان کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید گناہ نہیں ہے، اور وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیوں سے وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، چہروں سے وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، ہمارے ہاں ٹی وی پر آج کل صبح مارننگ شوز کے نام پر جو فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے، جو زنا عام کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ زنا ایک قرآن و حدیث کی ٹرم میں یا اصطلاح میں زنا صرف عمل حرام کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ہر غلط کام جو زنا تک لے کر جائے اس کو زنا کہا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر گھر کے اندر آج کل صبح مارننگ شوز کے نام پر زنا عام کیا جا رہا ہے، زنا دکھایا جا رہا ہے، زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں تصور کیا جا رہا، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اب شاید ہمارے ہاں مارننگ شو اور مولوی شو میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ مارننگ شو اور مولوی شو میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ مارننگ شو میں صبح جو خواتین جس طرح نیم لباس کے اندر آ کر قوم کی نوجوان نسلوں کی تربیت کر رہی ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کی اور ہمارے گھر کے افراد کی تربیتیں کر رہی ہیں، وہ تو کسی سے کہ پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ایک غیر محسوس طریقے سے کی جا رہی ہے، غیر مرئی طریقے سے کی جا رہی ہے، ہماری ذہنی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو برا نہ سمجھیں، یہ تو اس سوسائٹی کا حصہ ہے بھائی۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کس پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں، آپ کس بیکورڈ، آپ کی سوچ کیسی ہے۔ اب تو موجودہ دور بڑی ترقی کر گیا ہے، یعنی اب لوگوں نے لباس کو اتار دینے کا نام ترقی کہا ہے۔ تو زنا اگر اس نظریے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں زنا کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے مذہبی لوگ بھی اس کے اندر اس کے حصے دار ہیں۔ صبح مارننگ شو کے اندر جو مارننگ شو اگر 1 گھنٹے کا ہے تو شروع کے 10 منٹ میں مولوی صاحب آتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ سو کالڈ علماء آتے ہیں، کچھ ڈبے پیر جو جن نکالنے کے بڑے ماہر اور استخاروں کے ماہرین جن کو کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور وہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط نہیں ہیں جو مارننگ شوز یا میڈیا کے نام پر کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ خواتین کو آج کل اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مارننگ شوز کے نام پر، لیکن ہمارے ہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی علماء یا ڈاکٹر کہتے ہیں، مذہبی ڈاکٹر کہتے ہیں، مذہبی اسکالر کہتے ہیں، جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارے ثنا خان حضرات جو کہ ان ڈاکٹر صاحب کے ہی ثنا خان ہوتے ہیں یا ان مذہبی اسکالر کے ثنا خان ہوتے ہیں، وہ بھی جو رمضان ٹرانسمیشن میں 2-2 ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں کہ موبائل چاہیے تو میرے پیچھے بھاگو۔ اب ہماری نوجوان بہن جو ہے یا ماں بیٹی جو ہے وہ 2,000 روپے کے موبائل کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے چکر لگا رہی ہے، اور حضرت جو ہے نا وہ ہماری قوم کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہماری قوم ماشاءاللہ کتنی باشعور، کتنی غیرت مند ہے کہ 2,000 کے موبائل کے پیچھے وہ ہماری بہن بیٹی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور اس کے پیچھے یعنی کیا اب اس کو الفاظ کہیں، ہر باشعور انسان سمجھتا ہے۔
تو اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ وہ لوگ، وہ مولوی کہ جن کا کام صرف اب شہرت حاصل کرنا رہ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ضرورت ہے. بھائی ضرورت ہوگی میڈیا، کیا ساری قوم میڈیا پر ہی بیٹھی ہے؟ دین کی اصلاح کیا پوری امت کی اب اسی طرح سے ہو سکتی ہے؟ کیا صوفیہ کرام اسی طریقے سے کر رہے ہیں؟ نہیں. اب جائیے، لیکن ماحول تو دیکھیے کیا ہے، آپ کے جانے سے کیا اثر پڑے گا. تو اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارننگ شو یا اس طرح کے پروگرام غلط نہیں ہے. اگر غلط ہوتے تو حضرت مولوی صاحب بھی تو شروع میں آئے تھے. تو آج کی نسل کی یا آج کی موجودہ نسل کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو نیم گناہ تو سمجھ رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی اصلاحات کرنی چاہیے. تو اب یہ موجودہ نسل اس کو نیم گناہ تو سمجھ رہی ہے، لیکن اگر یہی مذہبی لوگ ان کو پروموٹ کرتے رہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، تو آئندہ آنے والی نسل کے اندر نوجوان بچی یا بچہ یہ سمجھے گا یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. نیم لباس پہن کر اگر کوئی ٹی وی پر آ کر خاتون بیٹھتی ہے اور اس کے سامنے مولوی صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. بولیں گے اگر گناہ ہوتے تو حضرت کیوں بیٹھے ہوئے؟ مفتی صاحب، علامہ صاحب، کچھ 2 نمبر ڈبے پیر صاحب یا ان کی اولادیں آ کر بیٹھے ہیں، وہ جی اتنی بڑی مذہبی ہستیاں کیوں آ کر بیٹھی ہیں؟ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ مارننگ شو اور مولوی شو کے اندر تھوڑا فرق کرنا چاہیے. لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ آج کل جس طرح کے مارننگ شو ہیں اسی طرح کے مولوی شوز بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. ہمارے ہاں حق اور سچ بات بیان نہیں کی جاتی اور کرنی چاہیے. حق اور سچ بات کو بھولنا چاہیے، ڈر کسی کا نہیں رکھنا چاہیے. اس وحدہ لا شریک کا صرف ڈر ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر ہونا چاہیے، باقی کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال زنا کو اس حوالے سے بھی اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں بڑی تلخی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دین کی تبلیغ کو اس طرز پہ لیا کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی غلط کام کو غلط نہ کہو، اور آپ جو ہے بس چپ، آپ صحیح باتیں یعنی لوگوں کو بولو سب ٹھیک ہے کا نعرہ لگاؤ اور کرتے جاؤ. دیکھیں اصل کام یہ نہیں ہے. اصل یہ کہ پہلے آپ برائیوں کی نشاندہی کریں، جو مشکل کام ہے، جس پر آپ کو لوگ تنگ بھی کریں گے، آپ کو برائیوں کی نشاندہی کرنی پڑے گی. اس کے بعد جب برائیوں کی نشاندہی ہو جائے گی تو اصل کی طرف لوگ خود بخود آئیں گے. پھر آپ کو دعوت دینی نہیں پڑے گی، پھر لوگوں کے لیے راستے واضح اور صاف ہو جائیں گے. تو لہذا اس لیے ہماری سختی یا ہمارے لہجے میں ترشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو، ہم سب سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے لہجے میں ترشی یا سختی ہوتی ہے. تو بہرحال پیغام بات کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل سے کہ خدا کے واسطے ان کو سمجھو. یہ اگر مارننگ شوز کے نام پر یا ٹی وی پر مذہب کے نام پر جو ہو رہا ہے، اور جس طرح فحاشی اور یعنی مذہب کے نام کو آڑ بنا کر کی جا رہی ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اور اپنے ہر لیکچر میں ہی تقریباً کہتا ہوں کہ اصل قرآن و حدیث کی طرف آئیں. قرآن و حدیث کے اصل ان کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ مارننگ شوز اور مولوی شوز جو آج کل کچھ لوگوں سے معذرت کے ساتھ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں نے جو یہ تاثر قائم کر دیا ہے